اور میں زندگی میں اتنا بڑا ہجوم نہیں دیکھا. کوئی کہتا 15 لاکھ تھے, کوئی کہتا 20 لاکھ تھے, کوئی کہتا 40 لاکھ تھے. مجھے نہیں پتا کتنے لاکھ تھے, لیکن اتنا پتا تھا جدھر نظر اٹھاتے تھے انسانوں کا سمندر نظر آتا تھا. اور بازار ہوں, گلیاں ہوں, مکانوں کی چھتیں ہوں, ایک ہجوم بے قراں تھا اور ایک ہجوم عاشقاں تھا, اور محبتوں کے انوکھے مناظر تھے اور عقیدتوں کا ایک روپ تھا. لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اگر پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرتے یا صدر ہاؤس کی طرف مارچ کرتے تو پھر ایک اینٹ بھی نہ بچتی. میں کہتا ہوں کہ تم لوگ پاکستان بنانے والے ہو اور پاکستان کے امن کی ضمانت بھی ہو. جبکہ جذبات بکھرے ہوئے تھے اور حکومت نے سخت ظلم اور زیادتی کی تھی اور ان کی فریاد کوئی سننے والا نہیں تھا, اور چوتھا ستون میڈیا بھی خاموش تھا اور بے بسی کی تصویر تھی, تو اس بکھرے ہوئے اجتماع کو کنٹرول کرنا کوئی تماشا لب بام نہیں تھا. لیکن میں ان لوگوں کی حکمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دانائی کے ساتھ اتنے بڑے اجتماع کو پر منظم منتشر کیا اور ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا, ایک گاڑی کے شیشے نہیں ٹوٹے اور ایک دکان نہیں جلی. ہم دکانوں کو کیوں جلاتے؟ یہ ہماری دکانیں ہیں. بسوں کو کیوں جلاتے؟ یہ ہماری بسیں ہیں. اور ہم کیوں ایسا نقصان کرتے؟ ہم اس وطن کے باسی ہیں, اور نہ ہم نے ماضی میں کیا ہے اور نہ آئندہ ہم ایسا مزاج رکھتے ہیں. آج بھی جلوس نکلیں گے, پر امن ہوں گے. ہمارے مشائخ, ہمارے علماء یہ کبھی ایسا کوئی مزاج نہیں رکھتے, یہ امن کی ضمانت دیتے ہیں. علامہ نورانی نے ایک زمانے میں کہا تھا, جب لوگوں نے گنیں اٹھا لیں اور جہادی تنظیمیں بن گئیں تو ان سے کہا کہ حضرت ہماری جماعت میں بھی کوئی جہادی تنظیم ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا ہماری جہادی تنظیم فوج جو ہے. تو کسی نے کہا حضرت یہ تو کل لوگ چھا جائیں گے اور ہمارے اوپر آ جائیں گے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, اگر ہم بھی گنے اٹھا لیں پھر امن کی ضمانت کون دے گا؟ اس لیے ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن لوگ ہیں. لیکن ہمیں مایوس کیا ہے حکومت نے. ہم نے صرف ایک فریاد کی تھی کہ اس کو چھوڑ دو. تم نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا, تم نے کرپشن کرنے والوں کو چھوڑا, تمہاری جیلوں کے دروازے توڑ کر اور دیواریں توڑ کر بڑے بھیانک مجرم بھاگ گئے, تم کچھ نہ کر سکے اور بے بسی کی تصویر بنے رہے. یہاں کتنے کتنے قاتل اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دامن پہ قتل کے داغ ہیں, تم ابھی تک ان کو جیل کیا تھانے نہیں بلا سکے. تمہاری ہمت اتنی ہے کہ جو ہے وہ بڑے بڑے قاتل, 200 آدمیوں کا قاتل آج بھی میڈیا کے اوپر چیختا ہے اور تم بول نہیں سکتے ہو. ہم کہتے تم نے قاتلوں کو چھوڑا, قاتل تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کے چلے گئے, تمہاری جیلوں کی دیواریں توڑ کے چلے گئے, اور تمہارے بچے قتل کر کے غیر ملکی قاتل چلے گئے. ہمارا ایک ہی غازی ہے, تم اس کی دیت لے لو, اسے چھوڑ دو. چونکہ اگر تم نے اس کو قتل کیا تو تم پاکستان کی تاریخ بدلو گے. پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آج کے رسول کو پھانسی دی جائے, اور پاکستان کی عظیمت کی تاریخ جو ہے سرخرو تاریخ ہے. پوری دنیا کے سامنے ہم سرخرو ہیں. میرے بہت سارے لوگ ملنے والے انڈیا میں ہیں اور پیر بھائی بھی ہیں, تو اس واقعہ کے بعد ان کے میسج آنے مجھے شروع ہوئے, اور کچھ لوگوں نے وہاں کے اخبارات کے تراشے بھی مجھے بھیجے. تو میں ان سے شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ وطن تو محبت رسول کا وطن ہے, یہ تو کریا عشق رسول ہے. تو کیا اس وطن کے اندر ایسا ہو گیا جس کا کم از کم ہم نے نہیں سوچا تھا؟ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی ہوگا بھی نہیں, کہ یہ بے غیرت تو یہ ہیں, ہمیں اس بات کا یقین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں کہ غازی کو پھانسی لگائیں. اگرچہ یہ مغربی پریشر کی وجہ سے چھوڑیں گے بھی نہیں, لیکن پھانسی لگانے کی بھی جرأت اور حماقت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہ کر دیا. اب پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں اور 295C کا قانون ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اب یہ سب کچھ ان سے توقع کی جا سکتی ہے. لیکن یہ 295C کا قانون ختم تو تب کریں گے جب رہیں گے. میری بات لکھ لو, میری بات سن لو. یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا, تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے, تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا. ہم تو مجبور لوگ ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکے. لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے, وہ رب بڑا غیرت مند ہے.
اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے. تم کہتے ہو علماء کو جیلوں میں ڈال دو جیلوں میں، اب باقی بچا کیا ہے، اب باقی رہ کیا گیا ہے. اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے. تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے. اور غازی کل بھی زندہ تھا، غازی آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا پیغام بھی باقی ہے. اور یہ بھی سن لو کہ غازی اگر چلا گیا ہے، جب غازی علم الدین کو شہید کیا گیا نا تو ایک ہندوؤں نے جلسہ کیا، کہا کہ ایک شخص اٹھا تھا، ہم نے اس کو مار دیا ہے، اب ہم جو چاہیں کریں. تو ایک مسلمان جلسے میں بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کرو جو کرنا ہے، غازی خود گیا ہے، چھرا چھوڑ کے گیا ہے، وہ ہم نے ساتھ دفن نہیں کیا، وہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ ہماری خیرت مر گئی ہے. کتنے غازی پیدا ہو گئے ہیں، کتنے لوگ تیار کر گیا، اس کے جنازے میں کتنے لوگوں کو حرارت ایمان کی دی ہے. تم نے غازی کو مارا نہیں، غازی کو زندہ کیا ہے. اگر تم چھوڑ دیتے تو شاید تحریک کمزور ہو جاتی، لیکن تم نے قتل کر کے اس تحریک کو مضبوط کر دیا ہے، تم نے اس کو پانی دیا ہے. اب یہ تناور درخت بنے گا. تم اپنی خیر مناؤ، 295 کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے.